السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ایک کوشچن کہ آپ سب کا ایمان کیسا ہے؟ اپنے ایمان کی تجدید بار بار اپنی نیتوں کے محاسبے کر رہے ہیں آپ سب؟ کیا آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے؟ چاہے آپ پھر جاب پہ جا رہے ہیں، آپ اپنے آفس کا کام کر رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تو کیا آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نکل رہی ہوں؟ اپنی نیتوں کے محاسبے کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم آج جو باب پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کمپلیٹ پڑھیں گے کہ آج گناہ کبیرہ جو ہے وہ کیا ہے، کتنی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ڈیفائن کر دوں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ کبیرہ کا مطلب ہی ہوتا ہے بڑا، بڑی چیز، اور صغیرہ کا مطلب ہے چھوٹے گناہ۔ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ نماز، روزہ، حج، اس طرح کی جو عبادات ہیں ان سے ختم ہو جاتے ہیں، جو آپ کے صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے۔ اور بندہ مومن سے صغیرہ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بندہ مومن جو ہے اس کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے جن کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ یعنی ایسے گناہ جن کو قرآن پاک میں کفر کے پاس یا کفر سے تعبیر دی گئی ہو، یا جن کے اوپر شریعت کی حد لاگو ہوتی ہو، یعنی کہ حد، آپ نے وہ حد کراس کر دی، اب آپ کو اس کی سزا ملے گی، یعنی آپ پہ حد لاگو ہو جائے گی شریعت کی، اللہ نہ کرے۔ مطلب اگر کسی سے گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا تو آپ سب کو پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرک کرنا۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ ٹو پونڈر میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ شرک کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ تمام قدرت جو ہے پوری دنیا کی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ پھر اپنی مرضی سے وہ زمین پہ کسی کو نائب بنا دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تصرف اور اختیار جو ہے ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، ٹھیک ہے، کہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے مانگ رہے ہیں، مانگنا اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز قربان کرنی ہے، کوئی بھی قربانی کرنی ہے، تو اس پر نام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آئے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ دیکھیں الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن ہمارے ساتھ حشر کا فیصلہ کرنا ہے، تو تمام فیصلے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، تو ہر چیز پھر الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملتی ہے نا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر چیز، آپ نے کوئی حاجت طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی منت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، نظر نیاز کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ نظر نیاز میں نے آپ کو بتایا بھی تھا رمضان کی جب سیریز ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ نظر اور نیاز کرنا جو ہے وہ جائز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ چیز جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے وہ چیز جائز ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ اگر آپ کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ گناہ صغیرہ آپ کرتے ہیں اور پھر مسلسل کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن آپ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح، اور وہ اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ مسلسل کرتے رہتے ہیں، پھر وہ گناہ جو ہے مسلسل اب اللہ تعالیٰ کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس کنٹینیوٹی کی وجہ سے وہ گناہ جو ہے وہ آپ کا کبیرہ میں بدل جاتا ہے۔ ابھی تو صرف میں آپ لوگوں کو جو گناہ ہیں ان کی صرف ڈیفائن کر رہی ہوں، لیکن اس سے ہرگز یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ گناہ کریں گے، اور اگر وہ گناہ نہیں کریں گے تو میں ان کو مار دوں گا اور ایسی قوم لے کر آؤں گا جو گناہ کرے، پھر میں ان کو معاف کروں، وہ پھر گناہ کرے میں پھر معاف کروں، وہ پھر گناہ کرے میں پھر معاف کروں، اور تاکہ میں بتاؤں کہ میں کتنا رحیم اور کتنا غفور ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی سے گناہ یا سزا یہ اس طرح کی کوئی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے نا، تو یہ نہیں کہنا اللہ اب میں کیا کروں، مجھ سے تو یہ ہو گیا، اب تو ٹھیک ہے اب میں کرتی جاتی ہوں پھر، یا مجھے تو گناہ میں لذت آ رہی ہے، مجھ سے تو چھوٹ نہیں رہا۔ تو یہ چھڑوانے والی ذات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، رجوع کرتے رہیں۔ آپ نے گناہ کر لیا نا، آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، آپ سے ہو گیا، کیونکہ گناہ میں لذت ہوتی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں اسی ٹائم ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بہت سی احادیث ہیں جن کے اندر یہ آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اس ٹائم ایمان نہیں ہوتا۔ دو تشبیہات استعمال کی گئی ہیں، ایک یہ کہ
ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی انگلیوں کو یوں ایک دوسرے سے دور کر دیا اور کہا کہ ایمان یوں دور ہو جاتا ہے بندے سے، اور جیسے ہی وہ غلط کام کرنا بند کرتا ہے انگلیاں اور توبہ کر لیتا ہے تو انگلیاں ساتھ ملا دیں کہ ایمان بندے کے اندر یوں چلا جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ اور جن صحابی سے یہ روایت جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ کے بعد ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان زنا کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کے اندر سے ایمان اٹھ کے اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے، چھتری کی طرح باہر نکل جاتا ہے، اس کے سر سے معلق ہو جاتا ہے۔ پھر جب تک وہ بندہ کیونکہ ایک ایمان والا بندہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ جو ہے اس سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے اس چیز سے، لیکن اگر اس ٹائم میں وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں پھر ایمان نہیں رہے گا، ورنہ تو لوگ کہیں گے کہ ایمان والے بندے نے ایسا کر دیا، تو وہ کامل مومن نہیں رہتا اس وقت، نہ ہی اس کے دل میں ایمان رہتا ہے، ایمان جو ہے وہ معلق ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے اس شخص سے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ اور پھر جب وہ شخص گناہ سے باز آ جاتا ہے تو ایمان پھر سے اندر لوٹ آتا ہے۔ اچھا، ناحق قتل کرنا۔ اب ناحق قتل کرنے میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو آپ خودکشی کر لیں، اور دوسرا اپنی اولاد کو اس ڈر سے ختم کر لیں کہ آپ کی اولاد کا جو نان نفقہ ہے وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا، یا آپ کے بچے جو ہیں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو ان کی تعلیم و تربیت اچھی نہیں ہو سکتی، تو بچے کو آپ جان سے مار دیتے ہیں، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا، خاص طور پہ بیٹیوں کے ساتھ، کہ اس کی تعلیم و تربیت اور پرورش پہ پیسے لگانے پڑیں گے، تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خودکشی کرنے والا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ جو ہیں وہ نماز روزے سے معاف نہیں ہوتے، کسی بھی اعمال صالح سے معاف نہیں ہوتے، انٹل اینڈ انلیس آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتے، کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں توبہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہے۔ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی حافظ آ کے میرا نہیں خیال کہ کسی بندہ مومن کو مایوس کر دے، یہ کہہ دے کہ تم سے گناہ کبیرہ ہو گیا، اب تمہاری تو معافی نہیں ہے۔ وہ بندہ پھر باغی ہو کے کہے گا معافی تو ہے نہیں، تو میں دنیا میں تو پھر اپنی وہ خواہش نفس پوری کروں نہ، چاہے جس طرح بھی ہو۔ تو یہ مت سوچیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ سے ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں لکھی جا چکی ہیں، آپ سے ہوگا، لیکن آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگتے رہیں، آپ سے پھر ہو جاتا ہے، پھر توفیق مانگے اللہ تعالیٰ، جب آپ کو بخشتے ہوئے اپنی رحیمی دکھاتے ہوئے نہیں تھک رہا تو آپ مانگتے ہوئے کیوں تھکتے ہیں؟ صرف دو ندامت کے آنسو آپ نے بہانے اور نہیں بہا سکتے تو صرف رونے والی شکل بنا لیں۔ اور ایک اگر اس رکت کی وجہ سے کہ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ تنہائی میں اگر اپنے آپ کو روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھا جا سکا، تو مجھے معاف کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ عرش کے سائے میں ہوں گے آخرت میں، کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آگے ہے زنا کرنا، جو ہے وہ ہم نے آگے پڑھا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرستی کرنا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چوری کرنا بھی کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کل بہت زیادہ چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا، جادو سکھانا اور کسی پر جادو کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اچھا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے لوگ، بہت زیادہ تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوں گے، لگتا ہے کہ ہم سے پہلے وہ لوگ ہوں گے، یا شاید ہمارے بعد کوئی لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ان پر ایمان لے کے آئیں گے۔ تو صحابہ تشویش میں پڑ گئے، شاید اصحاب صفہ ہوں جو ہر وقت علم دین حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ ہی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ ہی کاہن اور جادوگر کے پاس جاتے ہیں، نہ ہی برا اور اچھا شگن لیتے ہیں، کہ مطلب آپ کہہ دیں کہ بلی رستہ کاٹ گئی، آج یہ دن ہے تو اس لیے یہ اچھا ہوگا، مطلب آپ وہ علم نجوم اور اس طرح کی چیزوں سے اگر آپ ڈرائیو کر لیتے ہیں کچھ چیزیں، جیسے کہ پہلے زمانے میں جو ہے پرندوں سے فال نکالی جاتی تھی، تو یہ ساری چیزیں نا ہمارے دین میں جو ہیں وہ ان کی مناہی ہے، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ جو ان کو چھوڑ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ جو باقی گناہ کبیرہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم وہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔